75 سالہ نیب چیئرمین جاوید اقبال کی مدت ملازمت اگلے ہفتے ختم ہو رہی ہے۔ عمران سرکار نیب قانون میں درج قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف سے مشاورت کے بغیر اپنا چیئرمین لگانے یا موجودہ چیئرمین کو توسیع دینے کے 100 جتن کر رہی ہے۔ آج حکومت ایوان صدر سے ایک اور آرڈیننس لا رہی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نظر ڈالیں گے آج کے پروگرام میں۔ آج یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ 70,000 افراد کی جانیں گنوانے کے بعد اور دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے بعد اب ہم ان سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب پچھلے تمام امن معاہدے طالبان نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے تو اب نیا معاہدہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر پارلیمان اور میڈیا میں گفتگو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ بہت ہلچل ہے اسلام آباد میں اور اس کی وجہ یہ ہے سیٹھی صاحب، پنڈی میں نہیں، پنڈی اسلام آباد کر لیں، چلے دونوں کر لیں۔ اچھا آپ تھوڑی شرارت کر رہے ہیں۔ آج کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی نا، اس لیے میں نے کہا کہ پنڈی میں بھی ہلچل ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے۔ سیٹھی صاحب آپ بھی آپ پریورٹی دے رہے ہیں۔ نہیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پنڈی کی ہلچل کے اوپر آج تبصرہ نہیں کرنا، اور اسلام آباد کی ہلچل کے اوپر تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں۔ ہاں، اور ہلچل کچھ اس طرح سے ہے کہ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں اور ایون فیلڈ کیس میں جو فیصلہ آیا تھا اس پہ انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا اپنی اپلیکیشن میں۔ اس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، لیکن کل وہ اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی مریم نواز صاحبہ کی۔ وہ اپنی اس درخواست میں ایک ویڈیو کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو انہوں نے ریویل کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ارشد ملک صاحب، اور اس کے علاوہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بھی جو سامنے آئے تھے انکشافات، ان کا بھی حوالہ دیتے ہوئے عدالت سے ایک اپیل کر رہی ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس درخواست کی آپ کے خیال میں کتنی اہمیت ہے اور معاملہ کہاں جائے گا اگر عدالت جاتا ہے تو؟ دیکھیے، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی سازش یا کنسپریسی تھیریز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اطلاع کے مطابق کافی عرصے سے یہ پٹیشن تیار ہو رہی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے 2 دن پہلے سوچ کے اور یہ کی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن جلدی بنائی گئی ہے یہ پٹیشن۔ میرا یہ انفارمیشن ہے کہ کچھ عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پٹیشن ہونی چاہیے۔ وکلاء حضرات سے رابطے میں تھے اور فائنلی پھر عرفان قادر صاحب نے ہاتھ بٹھایا اور کہا میں یہ فائل کروں گا پٹیشن۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پٹیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس کے ساتھ ہر لائر تیار نہیں ہوگا کرنے کے لیے اور ہر جج سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ کیا ہے اب سب لوگوں کے سامنے تو آج نہیں، کل پٹیشن چھپ جائیں گی، ٹویٹر پہ تو آئی گئی ہیں۔ جی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے جو 2 باتیں کہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو سلسلہ تھا ہیئرنگز کا، ججز کا، جنہوں نے یہ فیصلے کیے میاں نواز شریف کے خلاف اور مریم کے خلاف، ایک تو انہوں نے حوالہ دیا جج ارشد ملک کا، جس کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے کہ وہ کس قسم کے دباؤ میں آئے اور کس قسم کی بلیک میلنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلے سنائے۔ وہ تو معاملہ بھی چل ہی رہا ہے، مگر اب جاوید کیا نام تھا ان کا، جج صاحب، یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ارشد ملک صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ مگر اب جو نئی چیز اس میں ایڈ کی ہے انہوں نے، وہ بھی کچھ عرصے سے، کافی عرصے سے ایکچولی چل رہی ہے، مگر پٹیشن میں کبھی نہیں ہے۔ اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے کہ جی کہ ایک ہائی کورٹ کے جج نے ایک کھڑے ہو کے ایک عام پبلک کے اندر ایک بات کہی تھی اور اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی، وہ ایک جج تھے اور اس کے اوپر ان کو نکال دیا گیا وہاں سے۔ یہ کبھی پروو نہیں ہوا کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو اس لیے یہ جو ذکر کرنا ہے اس پٹیشن کے اندر ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا، کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے انصاف کے تقاضے جو ہیں اس کو الٹنے کی کوشش کی یا سابوٹاج کرنے کی کوشش کی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک عدالت کے اندر ایک پٹیشن کے اندر بائی نیم یہ بات آ جانی۔ تو اس میں اس پٹیشن کی اہمیت ہی اس چیز میں ہے کہ نام لے لیا گیا ہے ایک سرونگ آرمی آفیسر کا، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ ایک ایکس جج نے ان کی بات کی ہے اور جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اس وقت وہ جج تھے، تو اس وقت اس لیے ان کی بات میں وزن ہونا چاہیے اور ان کی ٹیسٹمنی لینی چاہیے کہ کیا بات ہوئی، جس کی وجہ سے یہ پروو کرنا چاہ رہی ہے مریم اور ان کے وکیل کہ یہ جو سارا پروسیس تھا جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کا، یہ فلاڈ تھا، یہ غلط تھا، یہ جھوٹ تھا، یہ انڈر پریشر آیا تھا، اور اس لیے یہ جو ساری کنوکشنز ہیں ان کو اوورٹرن کرنا چاہیے۔ یہ پٹیشن ہے۔ اب ان کے مطابق میرا نہیں خیال یہ زیادہ دور جائے گی،
میرا نہیں خیال یہ زیادہ دور جائے گی. کہاں تک جائے گی اور کیوں دور نہیں جائے گی؟ اچھا اب کہاں تک جائے گی اور کیوں نہیں دور جائے گی؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ سے کہا کتنے جج ہیں جو یہ پٹیشن سن کے اور پٹیشنر کے حق میں یہ فیصلہ کریں گے. فیض آباد دھرنا کیس کا بھی تو فیصلہ آپ کے سامنے ہے نا؟ ہاں مگر وہ جج کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہی ہے. جی اور وہاں بھی کچھ سملر قسم کی آبزرویشن سامنے آئیں. بالکل آئیں. تو عائشہ اسی لیے وہ جج صاحب کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور ابھی بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک سائے کے نیچے ہیں وہ. حالانکہ وہ کل کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں اور بننے جا رہے ہیں, مگر پوری کوشش کی گئی کہ ان کو فارغ کیا جائے مگر کامیاب نہیں ہوئے. تو یہاں بھی سچویشن یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ پٹیشن جو ہے یہ ایک سمپتھیٹکلی سنی نہیں جائے گی. میرا خیال ہے. اسی لیے میں نے ابھی ٹویٹ کی ہے میں نے یہ کہا کہ یہ بڑی بہادر پٹیشن ہے اور یہ چیلنج کرے گی اور ٹیسٹ کرے گی کہ ہماری جوڈیشری کتنی آزاد ہے یا کتنی دباؤ کے اندر پریشر میں آ جاتی ہے. تو یہ میرا موقف بالکل سمپل سا یہ ہے کہ پٹیشن جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ پیش کی گئی ہے. اس پہ ایک دفعہ پھر نواز شریف کا اور مریم کا بیانیہ اس کو سامنے لایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل یہی اسی قسم کی چیز اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں یا کسی سٹیج پہ نواز شریف صاحب بھی اپنی کنوکشن کے خلاف سیم پٹیشن اسی قسم کی پٹیشن یہی آرگیومنٹس لے کے وہ بھی فائل کر سکتے ہیں. اور اگر یہ پٹیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے جس کے چانسز زیادہ ہیں بیکاز ایز آئی سیڈ اٹ از اے ٹیسٹ کیس آف دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. لیکن کس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوگی نا؟ ہاں تو وہ کس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جن کو آپ ٹیسٹمنی کے لیے بلانا چاہ رہے ہیں یہ وہ سٹیج نہیں ہے. یہ سٹیج پچھلی سٹیج تھی. ہائی کورٹ کے اندر ایویڈنس کو پھر سے نہیں دیکھا جاتا. بہت سے قانونی قسم کی چیزیں نکال لیں گے. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ پٹیشن فائل کی ہے انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ انہیں اس قسم کا انصاف جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا یہاں ہائی کورٹ میں. مگر یہ اس کا جو پروپیگنڈا ہے نا, امپیکٹ ہے نا, وہ بہت بڑا ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جتنا وہ نواز شریف کا بیانیہ کا امپیکٹ اب یہ اس کو ڈبل کیا جا رہا ہے, اس کو اضافہ آ رہا ہے اس کے اندر. یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے بیکاز دیکھیے نا اب یا تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے ہائی کورٹ رجسٹرار ہی ریجیکٹ کر دے. ابھی اعتراضات لگائے تو ہیں لیکن ریجیکٹ نہیں کی. اب مگر وہ کل اب سنی جائے گی تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اگر یہ بات چلتی ہے وہاں کہ اچھا جی سنتے ہیں اور سن کے پھر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو کتنے موقع ملیں گے اپوزیشن کو کہ وہ اپنا بیانیہ کو دہرانے کے لیے. چلیں وہ اس سے پہلے بھی ایک کیس کی مثال ہم نے بات اس سے ڈسکس تو کر لی. حکومت اور اپوزیشن کی جہاں بات آتی ہے تو ایک اور معاملہ جس پر سوئی اٹکی ہے اپنی اپنی جگہ پر حکومت اور اپوزیشن کی وہ ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی, جس پر مشاورت اس لیے نہیں ہو سکی کہ اپوزیشن لیڈر پر اعتراض تھا. اچھا بڑی آج اچنبے کی بات یوں ہوئی کہ فواد چودھری صاحب کیبنٹ میٹنگ کے بعد آئے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جب تک شہباز شریف صاحب ہیں نا اپوزیشن لیڈر تب تک مشاورت نہیں ہوگی. شام کو فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ سامنے انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈر سے بات ہوگی, شہباز شریف صاحب سے آرڈیننس پہ بات ہوگی. اچھا فواد چودھری صاحب چیئرمین کی جو ایکسٹینشن ہے یا اس کو چینج کرنے کی اس کے اوپر نہیں ہوگی, آرڈیننس جو بنانے جا رہے ہیں اس پہ شہباز شریف صاحب سے ہوگی. لیکن یہ کس نوعیت کا یہ معاملہ ہے؟ پہلے ہم سن لیتے ہیں فواد چودھری صاحب کو, شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا فرمایا اس معاملے پر, اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. چیئرمین نیب کے متعلق جو آرڈیننس ہے وہ آج کابینہ میں بحث میں نہیں آیا لیکن وہ مکمل ہو گیا ہے. ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے. جرم تو یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی چیئرمین نیب کی جو ٹرم ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی. آج 3 دن رہ گئے, مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا. قانون کہتا ہے مشاورت کا عمل ہو, سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. آج اس ملک کا وزیر اعظم مشاورت کرنے سے انکار کر رہا ہے. آج اس ملک کے وزراء آرڈیننس بنا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی توسیع دی جائے. اس ملک کا صدر تیار بیٹھا ہے قلم لے کر کہ اس آرڈیننس پر سائن کرے گا. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے. اچھا جو تجاویز سامنے آئی ہیں امینڈمنٹ کی اس میں ناقابل توسیع کے لفظ کو ہی ریموو کرنے لگے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے اس پر مشاورت ہوگی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مشاورت نہیں ہوگی, فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں مشاورت ہوگی. کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی؟ اب میرا خیال ہے تینوں شخص صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کیسے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مشاورت ہم نہیں کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر قانون کے خلاف بات ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے اور قانون کو تبدیل کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے ہم نہیں کریں گے قانون کے مطابق
कानून को तब्दील कर देंगे कि मशावरत की ज़रूरत ही ना रहे, या मशावरत किसी और तरीके से हो, हाँ, सिर्फ अपोजिशन लीडर के साथ नहीं। तो मैं अभी आता हूँ उधर, तो उस हद तक तो फवाद चौधरी सब सही कह रहे हैं कि हम नहीं मशावरत करेंगे। अब्बासी साहब भी सही कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक मशावरत करनी है, मगर वो तो कह रहे हैं कि हम कानून ही बदल देंगे तो फिर मशावरत की क्या ज़रूरत है। तो वो कह तो सही रहे हैं कि कानून के मुताबिक मशावरत करनी है, मगर अगर कानून ही तब्दील हो जाता है तो फिर मशावरत की ज़रूरत नहीं है, या किसी और किस्म की तरीके की मशावरत है। अब आइए फ़ारूक नसीम साहब। फ़ारूक नसीम साहब जैसे कहते हैं ना कि गुगली करा रहे हैं, वो सब पहले तो एक बाउंसर आया फिर दूसरा बाउंसर आया, मगर अब गुगली आ गई है। फ़ारूक नसीम साहब गुगली ये करा रहे हैं कि जी हम तरमीम ला रहे हैं ऑर्डिनेंस के ज़रिए, वो तो तय हो गया है, हमने डिस्कस भी कर लिया आपस में। उसके अंदर 4-5 शिक जो है हम तब्दील कर रहे हैं, जो कानून है 99 का नैब ऑर्डिनेंस, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हम तब्दील कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कौन कौन सी, मगर कुछ इशारे आए हैं, जिनमें से एक ये भी है जिसका ताल्लुक चेयरमैन की एक्सटेंशन के बारे में है, या खात्मे के बारे में, या एक्सटेंशन के बारे में, या कंसल्टेशन के बारे में। बाकी 3-4 चीज़ें और भी हैं। उनका ये कहना है कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन से मशावरत करेंगे इस ऑर्डिनेंस के ऊपर। अच्छा, अब एक मशावरत 3-4 पॉइंट है ना, तो अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाते हैं इनके साथ मशावरत करने के लिए, और वहाँ से ये फैसला होता है कि ये 3-4 चीज़ें ठीक हैं और एक चीज़ के ऊपर हम नहीं एग्री करते, तो मशावरत तो हो गई, कुछ पे हो गई और कुछ पे रह गई, तो जिसमें फिर वो अमेंडमेंट कर देंगे और कहेंगे जी हमने कंसल्ट तो कर लिया था, इत्तेफाक 1-2 चीज़ों पे नहीं हुआ, 1-2 चीज़ों पे हो गया, तो हमने तो अपनी बड़ी अच्छी नीयत दिखाई, मशावरत भी कर ली। अब हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, जो आज की खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया कि हम बात भी नहीं करेंगे, हम चैलेंज करेंगे इसको, और हम बात भी नहीं करेंगे और फिर चैलेंज करेंगे। इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि हम चैलेंज करेंगे। अभी तक उनको बात करने वाली बात उन तक, अभी तक मेरा ख्याल है उन तक पहुंची नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम मशावरत करेंगे उनके साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, मगर मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एज़ वी स्पीक अभी मशावरत, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब मशावरत भी नहीं करेंगे, वो भी शायद पीपल्स पार्टी वाला मौक़िफ़ लें और रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो दोनों इन चीज़ों को जाके चैलेंज करेंगे अदालतों में। अच्छा, कानून जो है जो भी ये लाएंगे, इनके पास ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस आ जाएगा, उसके अंदर 2 चीज़ें कर सकते हैं। जो इशू, जो मेन इशू है जी, अच्छा, वो है चेयरमैन साहब का, चेयरमैन साहब का ना जी, बाकी तो इधर उधर की बातें हैं। वो एक तो ये कर सकते हैं कि जी वो कह दें कि जब तक मशावरत नहीं हो, मशावरत के ज़रिए नए चेयरमैन नैब पे मुशावरत नहीं होती, जब तक नहीं होती उस वक्त तक ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए कह सकते हैं, मगर क्योंकि फवाद चौधरी ने पहले कह दिया है कि हम मशावरत नहीं करेंगे, तो फिर शायद ये रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि जी आप कह रहे हैं मशावरत अभी हुई नहीं, वो कह रहा है कि हमने करनी नहीं है, तो ये रास्ता फिर वो नहीं करेंगे। फिर ये कर सकते हैं कि वो सिंपली वो जो लिखा हुआ है उसके अंदर कि जी मशावरत होगी, वो क्लॉज ही निकाल दें बीच में से। फिर क्या करेंगे? अमेंडमेंट कानून की जिसमें लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन नहीं होगी, ना, कि चेयरमैन नैब की 4 साल की टर्म है और कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। अगर वो कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, बीच में से निकाल दें, तो फिर ओपन एंडेड हो जाता है ना, जब तक चलते हैं चले। ठीक है, और रिमूव करने का तरीका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो एक तो वो क्लॉज अगर रिमूव कर देते हैं तो फिर मशावरत की ज़रूरत नहीं और वो रिटायरमेंट भी ख़त्म हो जाती है उनकी। ठीक है, तो एक तो ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, मगर इस रास्ते में भी प्रॉब्लम्स आएंगे इनको लीगली कि जी कोई ओपन एंडेड अपॉइंटमेंट तो होती कोई नहीं है, कोई ना कोई तो टाइम दिया होता है कि इतनी देर के लिए ये है, तो आप खुला तो उसको छोड़ नहीं सकते। वो चैलेंज हो के और कामयाबी के साथ चैलेंज हो सकता है कि जी गवर्नमेंट को चाहिए कि लिखना कब तक के लिए है, ये कब तक के लिए नहीं है टर्म। तो मेरा ख्याल है वो रास्ता भी नहीं इख्तियार करेंगे। ये एक और रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, क्या? वो ये कि जी ये कहेंगे जी जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक सुप्रीम जुडिशल पार्लियामेंट्री कमेटी होती है और जिस तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है, यही है तजावीज़ में शामिल। तो और ये अगर तजावीज़ में शामिल है जी, आप पता नहीं, अभी हमने तो ऑर्डिनेंस देखा नहीं, नई पार्लियामानी कमेटी का बिल्कुल ख्याल आइडिया तो है, उनका आइडिया है ना अभी, तो एक ये भी ऑप्शन है कि हम ये करेंगे कि जी मशावरत हमने की या नहीं की, फेल हो गई, या मशावरत अपोजिशन लीडर के साथ नहीं है, सीधी की सीधी पार्लियामानी कमेटी के पास मामला जाएगा, और ऐसा पहली बार होगा। अच्छा, जाहिर है वो कानून चेंज करेंगे। अब वो ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो होगी वो 8 लोगों की होगी या 12 लोगों की होगी, जिसके अंदर 6 अपोजिशन के होंगे और 6 गवर्नमेंट के होंगे, और जो चेयरमैन होगा वो गवर्नमेंट का होगा, और चेयरमैन के पास 2 वोट होंगे, एक कास्टिंग वोट और एक अपना वोट।
اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے 6-6 تو پھر چیئرمین کا کاسٹنگ ووٹ بن جاتا ہے, تو جو چیئرمین فیصلہ کرے وہاں تو 100% گارنٹی ہے کہ یہ اپنا چیئرمین کی منظوری لے لیں گے پارلیمنٹری کمیٹی سے. ٹھیک ہے, تو یہ راستہ اب شاید اختیار کیا جائے. تو ان کے پاس یہ آپشنز ہیں. اب مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے اس وقت آرڈیننس میں انہوں نے کیا لکھا ہے, مگر یہ ان کے آپشنز ہیں, اور یہ کسی وقت تبدیل بھی کر سکتے ہیں راتوں رات, اس کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے کر دیں, کوئی اور چلاکیاں شکیاں نہیں اس میں کر لیں. مگر جو بھی یہ کریں گے اس کے اب 2 سلوشنز ہیں. ایک تو آرڈیننس آ جائے گا, آرڈیننس جو ہے وہ 8 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, نیشنل اسمبلی میں جا کے اس کی منظوری لینی پڑتی ہے کہ 4 مہینے اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. 4 مہینے کی مدت ہے, 4 مہینے. پھر ایکسٹینشن کے لیے آرڈیننس کی ایکسٹینشن کے لیے آپ کو پارلیمنٹ سے نیشنل اسمبلی سے اجازت لینی پڑتی ہے. اگر وہ اجازت نہ ملے تو وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, اگر مل جائے تو 4 مہینے اور مل جاتے ہیں. اس کے بعد ایکسٹینشن پھر پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی. اس کے بعد قانون لانا پڑتا ہے, قانون کے لیے پھر سمپل میجورٹی کے لیے اسی آرڈیننس کو ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے. اس سے پھر لین دین بڑی ہوتی ہے, شور شرابے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کمیٹی میں جانا پڑتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہ جو ہے وہ جو قانون ہوتا ہے وہ اس کو سینٹ میں جانا پڑتا ہے اپروول کے لیے. سینٹ اس کو ڈیلے کر سکتی ہے, سینٹ اس کو کہہ سکتی ہے نہیں مانتے واپس آ جائے, پھر جائے گا, پھر نہیں مانتے پھر واپس آ جائے, تیسری دفعہ واپس آئے گا تو وہ قانون بن جائے گا. ڈیلے کر سکتی ہے, ختم نہیں کر سکتی. مگر ایک اور طریقہ ہے, کیا آرڈیننس کی چھٹی آرڈیننس کی چھٹی کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سینٹ کے اندر یہ آرڈیننس آتا ہے اور سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جو باقی مل کے میجورٹی اگر ان کے پاس ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیں. اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ میں سے ایک ریزولوشن پاس کر کے ود میجورٹی کہ وی ریجیکٹ دس. تو وہ جب آرڈیننس ریجیکٹ ہو گیا تو وہ فارغ ہو گیا. پھر ان کو قانون ہی لانا پڑے گا, قانون کے لیے پھر بہت سی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. تو یہ سچویشن ٹھیک ہے. لیکن کل کا دن اس لحاظ سے اہم ہے کہ آرڈیننس ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا کیا امینڈمنٹس جو ہیں وہ اس میں تجویز کی گئی ہیں. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, بہت اہم سوال سیٹھی صاحب کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, پینڈورا پیپرز کے بعد اپوزیشن ہی صرف شور مچا رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت نے اس کو بڑے اچھی طرح سے ہینڈل کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک وزیر اعظم کا جو انسپیکشن کمیشن ہے اس کے انڈر ایک انسپیکشن سیل بنے گا. وزیر اعظم اس کو ہیڈ کریں گے, لیڈ کریں گے, اور باقی ادارے تعاون کریں گے تحقیقات میں. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے تو آپ JIT بنا دیتے تھے, اپنے لیے آپ صرف سیل تک محدود ہیں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل ہے, اپوزیشن صحیح کہہ رہی ہے. صرف JIT نہیں بنائی تھی, JIT اب کے چن کے لوگوں کو بنائی تھی. سپریم کورٹ کے رجسٹرار اس وقت جی بڑے حرکت میں آ چکے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اس میں کوئی اب شک نہیں ہے, اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ بولا گیا. مریم نواز صاحبہ کی اپلیکیشن میں بھی لکھا گیا, وہاں بھی یہ ضرور لکھا گیا ہوگا, میں نے ڈیٹیل اس میں نہیں پڑھی. مگر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو JIT بنی تھی اور اس کا بڑا واضح ان کے آبجیکٹو تھا کہ چھٹی کرانی ہے میاں صاحب کی. اور تو پھر انہوں نے ایون فیلڈ بھی شروع کر دیا, اور ادھر سے انہوں نے JIT والے جو دبئی گئے تھے, والیومز جو تھے اس کے والیوم 10, ہاں وہ پھر اس میں سے انہوں نے اقامہ بھی نکال لی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ یہ کچھ پیسے ملنے تھے نواز شریف صاحب کو. وہ ملے تو نہیں مگر ان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے, جو ملے بھی نہیں, کیونکہ ملنے والے تھے یا ملنے چاہیے تھے, یا تنخواہ وصول کی تو یا نہیں کی تو پھر بھی ڈکلیئر, پھر نہ بھی وصول کی ہو تو آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. تو اس قسم کی انہوں نے کہا, اور اس کو ہم اثاثوں میں ایڈ کرتے ہیں. تو یہ تنخواہ اثاثہ تھا, یہ انکم نہیں تھی, اثاثہ تھا, تو وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں. تو خیر اس قسم کی گھپلے کر کے تو ان کو فارغ کر دیا میاں صاحب کو. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کنوکشن بھی کر دی جائے, کیونکہ یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے کہ یہ. تو پھر ایون فیلڈ کے اندر جج یہ جو کیس مریم نے پٹ اپ کیا ہے, 11 سال نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ میں سزا سنا دی گئی. اچھا, وہاں بھی کوئی کرپشن پروو نہیں کی. انہوں نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, اس لیے ہم نے چھٹی کی. ہاں, تو اور ایک میں تو انہوں نے ایکوٹ کر دیا تھا, آپ کو پتا وہ اسٹیل مل والا, العزیزیہ. ہاں العزیزیہ. تو اس قسم کی صورت حال ہے. اب پرائم منسٹر صاحب خود اس سیل کو کریں گے. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج تک پرائم منسٹر صاحب نے کوئی 8-10 اس قسم کی انویسٹیگیٹو کمیشنز اسٹیبلش کی ہیں, اور وہ سب کا رول یہی تھا کہ جو ان کے لوگوں کے اوپر الزام جو لگ رہے تھے, خواہ وہ ایویشن منسٹر ہوں, خواہ وہ کھٹک صاحب ہوں, جو بھی ہیں, جتنے بھی ہیں, اب نام کیا لینے ہیں, سب کے خلاف, رنگ روڈ ہے, یہ جو بھی ہے, بہت سی چیزیں ایسی, ان کی جو تفتیش ہے
وہ انہوں نے کمیشنز بنا دی تھی. کسی میں ذوالفقار بخاری کا نام آ رہا تھا, کسی میں پرویز خٹک صاحب کا نام آ رہا تھا, کسی میں واڈا صاحب کا نام آ رہا تھا, سب کا. اس میں سے کیا نکلا؟ وہ شیخ صاحب کہتے ہیں نا جی, وہ کھودا پہاڑ نکلا, خدا پہاڑ سے جی چوہا نکلا. ایسے تو چوہا بھی نہیں نکلا. تو مطلب ہے کہ اب ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہی ہے جو کمیشنز بناتے ہیں اپنے لوگوں کو تفتیش کرنے کے لیے, اور جو بناتے ہیں جے آئی ٹیز اپوزیشن کے لیے, وہ پھر آپ کو پتہ ہے فل مارکس, وہاں تو پورے رزلٹس نکلتے ہیں. جے آئی ٹی کا تو مطلب ہی ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے عائشہ. تو میرا خیال ہے اس کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کل کے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. جو لوگ پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے تو سب کچھ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہی ہے نا, ایسا ہی ہے. اور یہ جو کہے گی یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گی کہ عائشہ نے تو کچھ چیزیں نہیں ڈکلیئر کی, یا نجم سیٹھی نے کچھ چیزیں ڈکلیئر نہیں کی, عائشہ نے تو سارا کچھ کیا ہوا ہے. عائشہ تو اپنے گھر کی بیٹی ہے, گلی کوئی نہیں. بہرحال یہ ہے اس کا رزلٹ. اور اب ہم ایک اور بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو میں ایک بات کہی تھی جس پر پاکستان میں سبھی شش و پنج کا شکار ہو گئے تھے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ گروپس, کچھ دھڑوں کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں. شیخ رشید صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ میرے علم میں نہیں ہے. سیٹھی صاحب, ایسا کچھ ہو رہا ہے اور وزیر اعظم ایسا کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان سے قبل دو تین لوگوں کو نے اپنی طرف سے کچھ بیان دیے تھے جو میں مانیٹر کر رہا تھا. ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب نے سب سے پہلے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ ایسی کیا بات ہے, اگر وہ سرنڈر کر جاتے ہیں تو ان کو ایمنسٹی دی جا سکتی ہے, بات کی جا سکتی ہے. جاتے جاتے کہہ گئے کہیں ٹیسٹنگ دا واٹرز, کوئی ری ایکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا, کوئی ری ایکشن نہیں آیا زیادہ اپوزیشن. اس کے بعد شیخ رشید نے خود کہا, میرے پاس کلپنگ ہے ان کی, انہوں نے خود کہا کہ ہاں اگر ایسی بات ہو تو اچھے لوگ ہیں, اگر وہ مان جاتے ہیں اپنی غلطیاں اور اپنے ہتھیار گرا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے کے لیے, ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. یہ شیخ صاحب کا بھی بیان ہے. اس کے بعد آفیشیلی عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کیا ان ٹیلی ویژن انٹرویو ٹو ٹرکش ٹیلی ویژن کہ جی وہ ہم بات چیت شروع کر دی ہم نے, اور ہم نے یہ افغانستان کے اندر ہی بات چیت کی ہے, یہاں نہیں کی. اور اس کا بھی اشارہ کیا کہ یہ افغان طالبان کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو اب اور یہ بھی کہا کہ ایک آدھ گروپ کے ساتھ ہو رہی ہے, سب کے ساتھ نہیں ہو رہی. جی گروپس, یہ اس قسم کی بات کی انہوں نے. اس کے بعد خبریں آنی شروع ہو گئی کہ یہ وہ گل بہادر گروپ ہے جو نارتھ وزیرستان سے جن کا تعلق ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے افغانستان کے اندر. اور پھر یہ بات آئی کہ افغان طالبان کے ذریعے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا گیا. یاد رہے ہم نے اسی قسم کے پروگرام میں کچھ 2 ہفتے پہلے بات کی تھی کہ افغان طالبان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ آپ اپنے جو لوگ ہیں آپ کے خلاف جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, آپ مہربانی کر کے ان کے ساتھ خود رابطے کریں اور مذاکرات کریں. اور اشارہ یہ تھا کہ ہم مذاکرات میں ہیلپ ضرور کر دیں گے آپ کی, مگر ان کو خلاف کارروائی نہیں کریں گے, فیسیلیٹیٹ کر دیں گے لیکن ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے اب وہ بھی اس وقت بھی یہ باتیں چل رہی تھیں, اور میرا خیال ہے یہاں سے جو ہمارے سیکیورٹی کے افسر گئے تھے وہاں کابل, جنرل فیض, میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس وقت یہ بات بھی آگے بڑھی ہو کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کریں. وہاں سے پتہ لگا ہوگا ہم کارروائی نہیں کر سکتے, پھر کیا راستہ ہے, ہم ان کو سمجھاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کریں, کوئی راستہ نکالیں بات چیت کرنے کا. تو پھر یہ انہوں نے کہا ہوگا اچھا چلے پھر کر کے دیکھ لیں, ہمارا کیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم روک سکتے ہیں یہ جو اٹیکس ہو رہی ہیں تو اچھی بات ہے. پچھلے 6 ہفتے کوئی 60-70 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں, ہر روز 1-2. اب تو افسر بھی مرنے شروع ہو گئے ہمارے نارتھ وزیرستان میں, اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے گل بہادر صاحب آپریٹ کرتے رہے. اور یاد رہے, جو کہ لوگوں کو یاد نہیں ہے, تاریخ پڑھیں گے تو 2014 میں 2010 میں یا 12 میں آپ کی حکومت نے, زرداری صاحب کی حکومت تھی, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اسی صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا پیس کا, جو کہ انہوں نے توڑا. اور اس کے بعد پھر جب 2014 کے بعد لڑائی ہوئی تو یہ یہاں سے لڑے بغیر فرار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ عرصے سے یہ یہاں کارروائی نہیں کر رہے تھے, اب جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اور لوگ کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے تھے. تو اس کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی آگے بات بڑھ سکتی ہے. اب ایک طرف سے یہ ساری جو, اب دوسری بات ہے عائشہ وہ یہ کہ یہ کیا صحیح باتیں ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے.
ہاں لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ معاف کرنے کا اختیار ہے، پاکستان میں جو کارروائیوں کے مجرم ہیں ان کو معاف کرنے کا اختیار ہے. معاف تو ہمیشہ ریاست کے پاس معافی دینے کا، ایمنسٹی دینے کا بالکل اختیار ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک مرڈرر کو بھی معاف کرنے کا حق ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، اور اسپیشلی جب کہ کوئی کامبیٹ زونز ہوں وہاں بات کرنے کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. مگر آج کل یہی ہمیں اگزامپل دیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے 20 سال جنگ کی ہے طالبان کے ساتھ، ان کو ابھی بھی ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات بھی تو پھر امریکہ نے کیے ہیں نا. جی. تو اگر امریکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے اور کوئی ڈیل کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنے دشمن کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی ڈیل کریں؟ یہ آرگیومنٹ دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے. اس میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس آرگیومنٹ میں. ٹھیک ہے. امریکہ نے تو جنگ کی تھی اور اپنے لیے کوئی راستہ نکالا تھا، مگر امریکہ اس جگہ پہ ایک آکوپائنگ پاور تھا. امریکہ نے جنگ مسلط کی ہوئی تھی طالبان کے اوپر. طالبان نے امریکہ کے اوپر جنگ نہیں کی تھی، امریکہ نے طالبان کے اوپر جنگ کی تھی. امریکہ نے ان کی حکومت وہاں سے نکالی بمباری کر کے. امریکہ آ گیا اور امریکہ 20 سال بیٹھا رہا اور فورن آکوپیشن فورس تھی. ٹھیک ہے. تو اب اگر مذاکرات کے ذریعے طالبان نے امریکہ کی چھٹی کرا دی ہے تو یہ کریڈٹ طالبان کو جاتی ہے. امریکہ کا اس میں ہار ہے، جیت نہیں. شکست ہے، یعنی انہیں یہاں ہمارے ہاں سچویشن فرق ہے. ہمارے ہاں سچویشن یہ ہے کہ ہم تو ایک ریاست ہیں، یہ ہماری ملک ہے، ہماری زمین ہے. اس کے اوپر مسلط جنگ ٹی ٹی پی نے کی طرف سے. جی. انہوں نے ہمارے اوپر جنگ وہ کی، وہ متحرک تھے، وہ یہاں آکوپائی کرنا چاہ رہے تھے وزیرستان. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے ہیں، آپ نکلے یہاں سے. ہاں یہ سچویشن میں فرق تو ہے، یہ فرق بھی فرق ہے. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے جو وہاں سچویشن ہے، یہاں ٹی ٹی پی کی بات ہوگی، ٹی ٹی اے کی بھی بات کریں. وہ داعش خراسان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، 11 جنگجو ابھی انہوں نے ان کے اریسٹ کیے ہیں، یہ کیا ڈیولپنگ سچویشن؟ آپ کو پتہ ہے عائشہ، ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو اصلی تھریٹ طالبان کو ہے وہ نہ پاکستان سے ہے، نہ ایران سے ہے، نہ رشیا سے ہے، نہ چائنا سے ہے، ابھی تک امریکہ سے بھی نہیں ہے. ابھی جو تھریٹ ہے وہ انٹرنل تھریٹ ہے، داعش کی، القاعدہ کی، اور وہ جو باقی گروپس آئے ہوئے ہیں چائنا سے یا سینٹرل ایشیا سے یا ایران سے، ان سے تھریٹ ہے، بیکاز وہ ہارڈ لائنرز ہیں. طالبان حکومت اب ماڈریشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے، مگر تو ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو کہتے ہیں ماڈریشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں، اور اگر یہ تھوڑا کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو اٹیک کریں گے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ طالبان جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ چھوڑ کے ان کو اور داعش میں چلے جائیں گے یا القاعدہ میں چلے جائیں گے، اور وہاں اور یہاں تک کہ شاید ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی مل جائے گی ان لوگوں کے ساتھ، اگر ٹی ٹی پی کو آپ نے ہاتھ لگایا وہاں افغانستان میں، اور وہ طالبان کے اوپر اٹیک کریں گے. اب دیکھیں نا، ایک طرف طالبان کے ایک لیڈر جو ان کا انفارمیشن منسٹر ہے، اس کی والدہ کی وفات ہوتی ہے اور اس کے لیے سوئم ہے یا جو بھی ہے، اور ادھر کل کابل میں جو 5 افراد، اور وہاں جا کے داعش والوں نے یا القاعدہ نے مل کے وہاں بم پھاڑ دیا، ان کو مار دیا. تو آپ سوچئے کہ اس لیول تک کابل کے اندر ایک وقت تھا کہ کابل کے اندر جو اٹیکس ہوتی تھی طالبان کرتے تھے اگینسٹ دا غنی گورنمنٹ. اب طالبان کے خلاف افغانستان کے کابل شہر کے اندر ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں، نہ امریکہ کر رہا ہے نہ کوئی اور کر رہا ہے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کر رہے ہیں. نئے چیلنج. تو یہ وہاں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو آگے جا کے بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. لیکن آپ نے اس خطرے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا سیٹھی صاحب کہ یہ ہیں طالبان کے لیے نئے چیلنجز، اس سے وہ کس طرح نمٹتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب سیٹھی صاحب کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ ایک سوال ہے اور اس سے جڑے کئی سوال سن لیتے ہیں. السلام علیکم سیٹھی صاحب. اسلام آباد میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے گمشدہ لوگوں کے حوالے سے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، بہت دل کوڑا کہ بیچارے غریب لوگ گاؤں دیہاتوں کے، وہ بالخصوص کے پی کے گاؤں دیہاتوں کے، وہ بیچارے دربدر ہو رہے ہیں اور اپنے پیاروں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو انصاف کہاں سے ملے. اداروں کے موجود ہوتے ہوئے بھی انصاف میسر نہیں ہے. جی سیٹھی صاحب، انصاف کے لیے کہاں جائیں گے اور کوریج؟ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ پہلے بھی عدالتوں کے پاس جاتے ہیں نا. حکومت تو ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی. حکومت آگے سے کہہ دیتی ہمیں کیا پتہ کہاں ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ ہے کہ آپ مختصر، اور اسی لیے ان کو انصاف نہیں ملتا اور نہ ملے گا. دیکھیے
بلوچستان کے اندر ایک وار زون ہے. اس وار زون کے اندر طالبان بھی ہیں اور بلوچ سیپریٹسٹ بھی ہیں جو علیحدگی پسند تنظیم ہے. اب علیحدگی جو ہوتی ہے ریاست کے ادارے کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دنیا میں کہیں بھی علیحدگی کی کوئی تنظیم ہوگی تو اس کو کرش کر دیتے ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں. آج کل کی ریاست اتنا 1 انچ اپنی زمین کا علیحدگی کو نہیں ہونے دیتی. اب وہاں ایک تنظیم ایسی ہے وہ اب لڑ رہی ہے, ہتھیار انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ریاست کے اداروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ فاٹا کے اندر تو جب یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ریاست کے ادارے انوالو ہو جاتے ہیں ان کو کرش کرنے کے لیے. جب کرش کرنے جاتے ہیں تو وہاں پھر ایک قسم کا مارشل لا لگ جاتا ہے, وہاں سول لبرٹیز اور سول رائٹس ختم ہو جاتی ہیں قانون کے مطابق. آرمی آپریشن شروع ہو جاتا ہے, وار رولز اپلائی. وار رولز کے اندر لوگ مارے بھی جاتے ہیں, کڈنیپ بھی ہو جاتے ہیں, ڈسپیئر بھی ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ان کے ساتھ ہوا کیا. یہ وار زونز, وہاں کوئی دنیا میں ہر وار زون کے اندر ہیومن رائٹس وغیرہ کچھ نہیں ہوتی اور کوئی قانون بھی نہیں چلتا. اور کوئی قانون جو ہے وہ جو بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر بوٹس چلتے ہیں قانون کے اوپر, بیکاز وہاں لوگ دونوں سائڈ سے مر رہے ہوتے ہیں. وہاں جذبات اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت ہیومن رائٹس اور پروٹوکالز جو ہیں اس کو نہیں فالو کرتے وار کے اندر. البتہ وار کے اندر ہیومن رائٹس کے بھی رولز ہیں, پروٹوکالز ہیں, مگر اس قسم کی سچویشن کے اندر جہاں انفارمل وار, انڈکلیئرڈ وار ہو رہا ہوتا ہے, وہاں وہ جنیوا کنونشن کے رولز وغیرہ اپلائی نہیں کرتے بیکاز یہ ایک سول انریسٹ ہوتا ہے. اب یہاں کیا ہوا ہے, ہوا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ریاست کے سیکیورٹی کے ادارے جس پہ شک پڑتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ریاست کے مفادات کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں ان کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں, انٹیروگیٹ کرتے ہیں. اگر ان کی انٹیروگیشن میں ایسے لگے کہ نہیں ہماری غلط فہمی ہو گئی, یہ بالکل انوسنٹ ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر ان کو شک پڑے کہ نہیں اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, وہ کچھ نہ کچھ ان کی اپنی ڈیفینیشن. ہاں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا. یا تو انہوں نے حصہ لیا ہے آرمڈ کانفلکٹ میں, ٹھیک, یا انہوں نے ہتھیار سپلائی کیے ہیں کسی کو, یا انہوں نے پناہ دی ہے کوئی آتے جاتے جو انسرجنٹس ہیں یا گوریلاز ہیں یا فریڈم فائٹرز ہیں یا ٹیررسٹ ہیں, جو بھی آپ ان کو کہہ لیں, ان کو پناہ دی ہے. شرپسند عناصر کو آپ نے پناہ دی, پیسے دیے, کارروائی میں حصہ لیا, آپ نے ان کو فنڈ کیا. کسی قسم کی بھی رابطہ اگر آپ کا لگ گیا نا, ایک شخص ہے وہ بھاگا ہوا ہے, پیچھے سیکیورٹی فورسز ہیں, وہ دیکھتا ہے گھر آ گیا, گھر کے اندر گھس جاتا ہے, گھر کے اندر بندوق اس کے پاس اور کہتا ہے چپ کر جاؤ نہیں تو میں گولی مار دوں گا. وہ آتے ہیں ادھر ادھر سے کر کے چلے جاتے ہیں. بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے یہ بندہ اس گھر میں تھا, اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. وہ شک یہ کریں گے کہ یہ اس کو چھپایا ہوا تھا ان لوگوں نے. پھر ان کے گھر آ جاتے ہیں, ان کو اٹھ چلو جی آپ بھی چلیں, آپ کی تفتیش کرنی ہے, تو ان کو بھی لے جاتے ہیں. کہ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں جو نوجوان قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے کچھ ایسی بات وہ آگے سے کر دیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں یہ بھی گڑبڑ ہے, اس کو بھی رکھ لیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے بہت سے کیسز ہوتے ہیں کہ ڈسپیئر لوگ ہو جاتے ہیں. ان کا جرم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت اس کی اہمیت ہو اس جرم کی, مگر اگر شک بھی پڑا تو اس کو غائب کر دیتے ہیں. اور پھر 8 مہینے 9 مہینے تفتیش ہوتی رہتی ہے, رکھتے ہیں, کچھ چیز نکلتی ہے نہیں نکلتی, اگر نہیں نکلتی ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اگر بہت سی چیزیں نکل آئیں تو پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اور کسی کو تو بس جیلوں میں رکھتے ہیں, وہاں سیف سیلز میں رکھتے ہیں. تو یہ ڈسپیرنسز ہو جاتی ہیں. یہ ڈسپیرنسز جو ہیں جب اس کو آپ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, وہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ ایجنسیوں کو کہیں جی کہ وہ لوگ ڈسپیئر ہیں, بتائیں, وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, اب کیا کر لیں گے, کہاں بھی گیا, کہاں گیا کہاں نہیں گیا. پشاور چیف جسٹس جو وفات پا گئے ہیں وقار سیٹھ صاحب, انہوں نے بہت سیریسلی اس ایشو کو لیا تھا. اس سے قبل افتخار چودھری نے 2009-10 میں لیا تھا, اس کا بھی کچھ نہیں بنا. بڑی دھوم دھام میں انہوں نے کہا جواب دو, یہ کرو وہ کرو. قاضی صاحب نے بھی, اپنے فائز عیسیٰ صاحب نے بھی تھوڑی بہت اس پہ حرکت کی, اس کو بھی جواب نہیں ملا. جو انٹرنمنٹ سینٹرز تھے وہاں فاٹا کے اندر اور اے پی میں, یہاں بہت سے لوگ ڈسپیئر ہوئے تھے, ان کی پٹیشنز آئی ہوئی تھیں, تو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا ان کو ریلیز کر دیں گے تو ٹیررسٹ ہیں کیسے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, انصاف نہیں ملے گا آپ کو. لیکن ایسا دنیا بھر میں ہوتا ہے, آپ نے دنیا جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں بھی گوانتانامو بے ہوا نا, وہاں بھی رکھا انہوں نے, وہ بھی ڈسپیئر تھے, مگر وہاں کم ہوتا ہے. جب کوئی ڈسپیئر ہو جائے تو
اگر تو بالکل ہی انوسنٹ ہے, کسی قسم کا داغ نہیں ہے, تو آپ سمجھیں کہ وہ چھوڑ دیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ. مگر اگر کوئی بھی کوئی شک ہے کہ نہیں اس نے کوئی ایسا رول ادا کیا ہے یا کر سکتا تو ہے, پہلے وہ ڈاؤٹ کلیئر تو وہ پہلے وہ ڈاؤٹ کلیئر ہوگا. اور عام طور پھر پہ اس وہ کے ڈاؤٹس بعد کلیئر نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کیوں ڈاؤٹ کلیئر, اندر ہی رکھو تو بہتر, چلیں تو انصاف نہیں ملے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو سیٹھی صاحب اس کا جواب ضرور دیں گے. ویڈیو میسج کے ذریعے آپ ہم تک پیغام پہنچا سکتے ہیں, نمبر آپ کے سامنے. فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد.